صلی علی محمد والا آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کتاب الحج پر ہم پہنچے ہیں اور پچھلے پروگرام میں 1648ویں حدیث پاک ذکر کی تھی۔ آج انشاءاللہ 49ویں حدیث پر کلام کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے طواف اور صفا اور مروہ کی سعی میں اس لیے دوڑے تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھائیں۔ تو دیکھیں بیت اللہ کے طواف میں تو علت موجود ہے۔ یہ حضرت ابن عباس اپنے طرف سے ایک مزید آپ کا خیال ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی اسی لیے تھی تاکہ کفار پر ایک رعب قائم ہو، اور اس کا پس منظر پہلے گزر چکا ہے کہ جب سرکار پہلی دفعہ عمرے کے لیے تشریف لائے تو روک دیے گئے، صلح حدیبیہ ہوئی، آپ واپس چلے گئے۔ اگلے سال جب جانے لگے تو کفار نے یہ بات عام کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب جو یہاں سے ہجرت کر کے گئے ہیں وہاں بالکل کمزور ہو گئے ہیں، وہ آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی ہے، اور یہ دیکھیں آئیں گے تو کمزور ترین لوگ ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے تمام صحابہ سے فرمایا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلیں، جس کو رمل کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفار پر جو اطراف میں کھڑے ہو کر انہیں طواف کرتے دیکھ رہے تھے ایک رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا۔ ابن عباس وہ بیان کر رہے ہیں کہ طواف میں اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے میں یہ اس لیے یہ چیزیں اختیار کی گئیں کہ ان پہ رعب قائم ہو، لیکن صحیح یہی ہے، یہ حضرت ابن عباس کا اپنا خیال ہے اور ہم اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن دیگر جو صحابہ کرام نے بات بیان فرمائی اس کی روشنی میں یہی ہے کہ پہلے 3 چکر جو طواف میں رمل کیا ہے سرکار نے اس کا مقصود یہ تھا، باقی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا یہ تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کی ادائیگی ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب تقضی الحائض المناسک کلھا الا الطواف بالبیت۔ ایام مخصوصہ میں مبتلا عورت یعنی جو حالت حیض میں ہیں وہ بیت اللہ میں طواف کے سوا باقی حج کے تمام افعال ادا کریں۔ اس کا باب 1650 نمبر حدیث پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں مکے میں آئی اور اس وقت ایام تھے اور میں نے بیت اللہ میں طواف کیا نہ صفا اور مروہ میں، پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے سلسلے میں فریاد کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب کام کریں جو حج کرنے والے کرتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ جب تک پاک نہ ہو جائیں حج کا طواف نہ کیجیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حالت حیض میں ہو یا حالت جنابت میں ہو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، باقی حج کے مناسک ادا کر لیں، جیسے مینا میں جانا ہے، پھر وقوف عرفہ، پھر مزدلفہ میں ٹھہرنا، پھر میدان مینا میں دوبارہ واپس آنا، 10 ذوالحجہ کو شیطان کو کنکری مارنا، قربانی کرنا، حلق کروانا، یہ تمام ان کے لیے کوئی پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اب جو طواف زیارہ کریں گے وہ چونکہ مسجد میں جا کر ہوگا، اس کو ویٹ کرنا ہوگا جب پاک ہوں اس کے بعد کریں۔ اس سے ہماری وہ بہنیں بھی ذرا درس حاصل کریں جو باہر کے ملکوں میں رہتی ہیں، اور مجھے پتہ چلا ہے اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں، ہم بتاتے بھی رہتے ہیں کہ بعض اوقات جیسے جنازہ ہو رہا ہوتا ہے یہ پہنچ جاتی ہیں مسجد کے اندر، اگرچہ پڑھتی نہیں ہیں لیکن پیچھے بیٹھ جاتی ہیں، یا مسجد کے اندر کسی کے لیے کوئی دعا وغیرہ ہو رہی ہے اس میں چلی جاتی ہیں، ایسے ہی مسجد کے اندر درس وغیرہ ہو رہے ہیں اسے سننے کے لیے چلی جاتی ہیں ان ایام میں۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایسی بہنیں گناہ گار ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت حیض میں مسجد میں داخلے سے منع فرمایا ہے، ہرگز داخل نہیں ہو سکتی۔ ہاں ایک ہوتا ہے فنائے مسجد، یعنی مسجد نہیں ہے، مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ قائم کیا جو کہ اگرچہ مسجد سے ہی متصل ہے، وہ فنائے مسجد ہے، اس میں جا سکتی ہیں، لیکن عین جو مسجد کہلاتی ہے اس حدود میں ہرگز داخل نہ ہوں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 1651 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے حج کا احرام باندھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت طلحہ کے سوا اور کسی کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے آئے،
ان کے ساتھ قربانی کا جانور تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس چیز کے ساتھ احرام باندھا ہے جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے، یعنی وہی نیت کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ اپنے حج کے احرام کو عمرے کا احرام قرار دیں اور طواف کریں اور پھر اپنے بال کاٹ لیں اور احرام کھول دیں، سوائے ان کے جن کے ساتھ قربانی کا جانور ہے۔ آپ کے اصحاب نے عرض کی کیا ہم اس حال میں منی جائیں گے کہ یا رسول اللہ کہ ہم اس حال میں منی جائیں کہ ہم لوگ حالت احرام سے باہر ہوں، ازواج سے جسمانی تعلق ہم قائم کر چکے ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس چیز کی طرف میری پہلے توجہ ہوتی جس چیز کی طرف میری اب توجہ ہوئی ہے تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی احرام کھول دیتا۔ مراد یہ نہیں ہے کہ سرکار بھول گئے، خدا نہ خواستہ، مراد یہ ہے کہ بہت سی چیزیں امت کے لیے آسانی پیدا کرتی ہیں۔ اب دیکھیں اگر کوئی حج تمتع کرتا ہے، جا کے عمرے کا احرام عمرہ کرے، احرام کھل گیا، اب مثال کے طور پر اگر 2 ذوالحجہ 3 ذوالحجہ کو پہنچے ہیں تو حج کا احرام 8 ذوالحجہ کو باندھنا ہوگا، تو یہ 4-5 دن بیچ میں مل گئے۔ اس میں انسان نارمل حالت میں ہوتا ہے، تو اگر ازواج ساتھ ہیں تو جسمانی تعلق وغیرہ بھی قائم ہو سکتا ہے، تو یہ ہے آسانی والی چیز۔ اور اگر کوئی حالت مطلب حج قران کے احرام پہن لے جس میں عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ ہو، تو پھر عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کی حالت میں ہے، وہ تو جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا، اس میں بڑی پریشانی ہو سکتی ہے اس شخص کو کہ جس کا تقاضائے نفسانی زیادہ ہو، تو اس کو بڑی پریشانی۔ تو یہ سرکار یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت کی اس مشقت کی طرف توجہ ہو جاتی تو پھر میں یہی سب کے لیے کہہ دیتا کہ عمرہ کر کے احرام کھول لیں، کیونکہ اس میں آسانی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کے لیے اس عمل کو اختیار کرتے تھے جس میں ان کے لیے آسانی کے پہلو ہوتے تھے، لہٰذا اس حج قران کے اندر ایک سختی کا پہلو اختیار کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مکمل توجہ حصول ثواب کی طرف تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً معلوم تھا کہ یہ میں ایک ہی حج کروں گا، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، اس لیے آپ نے افضل ترین حج کو اختیار کیا، حج قران کو۔ لیکن پھر بھی اپنے ایک جو قلبی نرمی ہے، ایک شفقت ہے، اس کا اظہار بھی کر دیا کہ اگر پہلے میری توجہ ہو جاتی تو میں سب کے لیے یہ حکم جاری کر دیتا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایام مخصوصہ میں تشریف لائیں، تو پس انہوں نے حج کے تمام افعال کیے سوائے اس کے کہ انہوں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا۔ پھر جب وہ پاک ہو گئیں تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ لوگ حج اور عمرے کر کے جائیں گے اور میں صرف حج کر کے جاؤں گی؟ تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ تنعیم کی طرف نکلیں، پھر میں نے حج کے بعد عمرہ کیا۔ تو گویا کہ یہ پہلے حدیثیں گزر چکی ہیں، اس لیے میں زیادہ وضاحتیں نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو یہ بات کنفرم پتہ چلی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی بعض نے حج تمتع کیا اور بعض نے حج قران کیا ہے، تو اس لیے جو بھی آپ کو آسانی محسوس ہو وہ کر سکتے ہیں۔ حج تمتع میں آسانی ہے، حج قران میں تھوڑی سختی ہے، لیکن اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ حج قران کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے جو زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہے وہ حج قران کرے، خصوصاً جو حضرات کئی مرتبہ حج کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ہر دوسرے سال یا تیسرے سال حج پہ چلے جاتے ہیں، وہ حج قران اختیار کر لیں، کیونکہ آپ حج تمتع تو پہلے کر چکے ہیں، حج قران بھی کر لیں، افضل حج ہے، آپ کو برکت حاصل ہوگی۔ اگلا باب ہے اگلی حدیث ہے 1652۔ حضرت ایوب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتی ہیں، سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم کنواری عورتوں کو باہر نکلنے سے منع کرتے تھے۔ پھر ایک عورت آئی اور بصرے میں بنو خلف کے محل میں اتری۔ اس نے یہ حدیث بیان کی کہ اس کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے نکاح میں تھی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے، اور میری بہن بھی 6 غزوات میں اس کے ساتھ تھیں۔ اس نے کہا کہ ہم زخمیوں کی دوا وغیرہ مرہم پٹی وغیرہ کرتے تھے اور بیماروں کی تیمار داری کرتے تھے۔ پس میری بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہم میں سے کسی پر کوئی حرج ہے کہ اگر اس کے پاس چادر نہ ہو تو وہ جہاد میں نہ جائے؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی سہیلی کی چادر اوڑھ لے، اور اس کو چاہیے کہ وہ نیک کام میں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو۔ پس جب حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں تو ہم نے ان سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا، اور ان کی عادت تھی کہ وہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتیں تو کہتیں آپ پر میرے والد فدا ہو جائیں۔ پس ہم نے کہا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اور اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ پر میرے والد فدا ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ کنواری، پردہ دار اور حیض والیاں سب نکلیں اور نیک کاموں میں اور مسلمان کی دعا میں حاضر ہوں، اور حیض والیاں نماز کی جگہوں سے الگ رہیں۔ میں نے کہا حیض والیاں بھی؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا حیض والی عورت میدان عرفات میں اور فلاں فلاں جگہ یعنی مزدلفہ اور مینا میں نہیں جاتی؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں اب اس حدیث میں آخر میں بس حج کا تذکرہ ہے، باقی جہاد کا ذکر ہوا، اور یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے اگر آپ کو یاد ہو، لیکن کافی پہلے گزری تھی، شاید ذہن میں نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ایک خاتون بتاتی ہیں کہ میں یعنی وہ ایک خاتون تھیں، سرکار کے ایک صحابی کی زوجہ تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو غزوات میں ساتھ جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب ایک خاتون نے کہا رسول اللہ میں ہمارے پاس پردے کی کوئی چیز نہیں ہے تو کیا یہ عذر بن سکتا ہے کہ ہم نہ جائیں؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، کسی سہیلی سے لے کر چادر وہاں پہنچیں، اور وہاں کام کیا کرنا ہے؟ بیماروں کی تیمارداری اور زخمیوں کی مرہم پٹی۔ یہ ایک نرس کا جیسے کام ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا غور کریں، نرس ہیں تو وہ یہ جو نرسنگ کا شعبہ اختیار کی ہوئی ہماری بہنیں ہیں خاص طور پر، کیونکہ میل نرس بھی ہوتا ہے یاد رکھیں، تو یہ جو ہماری بہنیں نرسنگ کا شعبہ اختیار کی ہوتی ہیں اور سامنے بعض اوقات مردوں کی بھی مرہم پٹی اور ان کو دوا وغیرہ دینا یہ مجبوراً کرنا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے، کیونکہ جب یہ صحابیات غزوات میں جاتی تھیں تو لازم بات ہے کوئی بیمار صرف محرم تو نہیں ہوگا، نامحرم بھی ہوتا تھا، اور ہر طرح کے زخم لگتے تھے، کوئی پیٹ پہ ہے، کوئی سینے پہ ہے، کوئی ہاتھ پر ہے، کوئی پیر پر ہے، اور وہ اس کی مرہم پٹیاں کرتی تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ضرورت متحقق ہو جائے تو اس وقت پھر خواتین بھی ان کاموں میں حصہ لے سکتی ہیں، اور شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں بعض لوگ جو بالکل ہی تعلیم کو منع کرتے ہیں خواتین کے، خصوصاً ایسی تعلیم کو کہ نہیں جی یہ مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، پھر مردوں کو ٹچ کرنا پڑے گا۔ ہماری بچیاں جب یہ چیز حاصل کریں تو قصد و ارادہ یہ کریں، زیادہ بیسٹ یہ ہے کہ فرض کر لیں اگر ایک عورت بیمار ہو جاتی ہے، ایک عورت کو مرہم پٹی کی ضرورت ہے اور عورتیں ہوں نہیں، وہ پیچھے ہٹ جائیں، تو پھر ان کی مرہم پٹی کون کرے گا؟ مرد کرے گا۔ کیا یہ بہت بڑا فتنہ، باعث فتنہ نہیں ہو سکتا؟ تو بہت بہتر ہے کہ خواتین کے لیے کریں، اور پھر اگر خواتین کم ہیں اور مرد بیمار زیادہ آ گئے ہیں یا ان کی تیمارداری کرنی ہے تو پھر صحابیات کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بامر مجبوری جب عذر تھا تو خواتین کو باقاعدہ ساتھ جانے کا حکم دیا اور مرہم پٹی وغیرہ کروائی گئی ہے، لہٰذا یہ نرسنگ کا شعبہ کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے، اور ہماری بہنیں ایک نامحرم بھی اگر مریض ہے اس کی بھی خدمت کر سکتی ہیں، اگر آن ڈیوٹی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو اجر بھی عطا فرمائے گا، اور اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اب یہ جو اگلی حدیث آ گئی، یہ حدیث کا اگلا ٹکڑا، یہ آپ کو تھوڑا سا یاد ہو کتاب العیدین کے اندر یہ حدیث گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عورتیں عید گاہ میں حاضر ہوں۔ تو بعض نے کہا رسول اللہ ہمارے پاس چادریں نہیں ہیں، فرمایا اپنی سہیلی سے لے لیں۔ بعض نے کہا ہمیں حیض ہے، فرمایا حیض والیاں ہوں تب بھی وہاں پر آئیں تاکہ واعظ و نصیحت سنیں، وہ نماز نہیں پڑھیں گی، واعظ و نصیحت سنیں گی۔ تو یہ آخر میں جب یہ کہا گیا کہ جی حیض والیاں بھی کیا وہاں پر انہیں بھی بلایا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں آ سکتی، جب میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں اگر کوئی حالت حیض میں ہے، حج کا احرام پہنا ہوا وہ آ سکتی ہے، تو پھر واعظ و نصیحت سننے کے لیے بھی خواتین آ سکتی ہیں۔ لیکن جیسے میں نے ابھی وضاحت کی، مسجد میں نہیں آ سکتی، اس کو کوئی مسجد کی دلیل نہ بنائے، بلکہ وہ میدان میں جمع ہوتی تھی، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ تو مسجد میں تو بہنیں نہیں آ سکتی، لیکن ایسی کوئی عیدگاہ وغیرہ ہو تو ان ایام میں وہاں پر آ سکتی ہیں، کم از کم بیان سنیں۔ یہ حکم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں خواتین کو دیا تھا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الاحلال من البطحاء وغیرها للمکی وللحاج اذا خرج الى منن، یعنی مکے میں رہنے والوں کے لیے مکے کی وادی یا میدان وغیرہ سے احرام باندھنا، اور جب حج کرنے والا مینا کی طرف نکلے تو اس کا احرام باندھنا، اس کا باب۔
اس میں حدیث نمبر ہے 1653 نمبر حدیث پاک، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ مجھے وہ حدیث سنائیے جس کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ تو یہ حضرت کہتے ہیں کہ حضرت انس نے کہا کہ منی میں نے پوچھا کہ پھر منی سے واپسی کے دن آپ نے عصر کی نماز کہاں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ابطح وادی محصب میں۔ پھر فرمایا کہ تم اس طرح کرو جس طرح تمہارے امراء کرتے ہیں، یعنی تمہارے خلیفہ جیسے کرتے ہیں ویسا کرو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میدان عرفات کے اندر ظہر اور عصر جو ملا کے پڑھی جاتی ہے وہ احناف کے نزدیک شرط ہے کہ حاکم اسلام وہاں پر موجود ہو، وہ باقاعدہ امامت کرے گا تو ظہر اور عصر ایک وقت میں جمع ہوتی ہیں، ورنہ اگر حاکم اسلام نہیں ہے تو ظہر اپنے وقت میں پڑھیں گے اور عصر اپنے وقت میں پڑھیں گے۔ اور 8 ذی الحجہ کو ظہر عصر کی نماز، یہ تو ان کا سوال تو خیر یہ تھا، تو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ 8 کو احرام پہن کر فجر جو ہے وہ مکے میں ادا کی جاتی ہے، پھر ظہر تک منی پہنچ جائیں۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں منی میں پڑھنا سنت کریمہ ہے، گویا کہ پوری رات گزاریں گے، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد پھر فجر کے بعد میدان عرفات کی طرف روانگی ہوتی ہے، اور 9 ذی الحجہ کو زوال کے وقت یا ظہر کے وقت وہاں پہنچ جائیں۔ مغرب کے بعد نکل کے مزدلفہ آ جاتے ہیں، وہاں پوری رات گزارنا سنت ہے، اور طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان وقوف واجب ہے، یعنی پوری رات سنت، اور پھر طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان چاہے 1 منٹ ہی ٹھہر جائیں یہ واجب ہے۔ اس کے بعد پھر منی آ جائیں، اب 10 ذی الحجہ ہو گئی، اور اس میں وہ ترتیب احناف کے نزدیک واجب ہوتی ہے کہ پہلے کنکری ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر حلق کروائیں گے، اور پھر طواف الزیارہ کے لیے جائیں گے۔ اگلے باب کی طرف آتے، اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 1654 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میں یوم ترویہ کو منی کی طرف نکلا، پھر میری حضرت انس ابو بکر سے روایت ہے، وہ حضرت عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں کہ میں یوم ترویہ کو منی کی طرف نکلا تو میری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، جو ایک دراز گوش پر جا رہے تھے جس کو گدھا بھی کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، دیکھو تمہارے امراء جہاں نماز پڑھتے ہیں وہی نماز پڑھو۔ یہ بھی ایک بڑی پیاری بات ہے کہ ویسے تو سنت یہ ہے، پیچھے بھی حدیث میں گزر چکا کہ منی میں، لیکن وہ کہتے ہیں اگر کسی صحیح مصلحت کی بنا پر آپ کا حاکم جو اور زمانے میں خلفاء تھے، حاکم اسلام کسی اور جگہ نماز پڑھنے کا کہیں تو پھر انہی کی اطاعت کرو، لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے، اب تو مناسک اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، بالکل سیٹ ہیں، تو اس لیے منی میں یہ نمازیں پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں اس طریقے کے، جب گورنمنٹ لیول پر گورنمنٹ والے لے کے جاتے ہیں تو بعض اوقات خیمے منی سے باہر ہوتے ہیں، وہ مجبوری ہے کہ وہاں پہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس پہ میں کلام کر لوں گا کسی نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی